علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ خرم شیخ صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کو ان کی بیٹی کی شادی میں 50,000 روپے قرض دیا تھا۔ انہوں نے 6 ماہ کے اندر قرض کی واپسی کا وعدہ کیا تھا، لیکن 8 ماہ ہو گئے ہیں، اب تک انہوں نے قرض واپس نہیں کیا۔ مطالبے پر وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں اور مزید چند ماہ مہلت کی درخواست کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خرم شیخ صاحب، آپ نے قرض دیا ہے ان کی مجبوری کے تحت، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں بھاری ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور 3 حدیثیں پیش کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی بڑی نیکی کے مستحق ہو رہے ہیں، اور ایک دن نہیں بلکہ آئے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں واضح ہدایت موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ خرم صاحب، قرآن پاک کی اس آیت میں واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اگر کوئی تندرست ہے، اس کو آپ نے قرض دیا ہے تو آپ اس کی آسانی تک اس کو مہلت دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر قرض کی ادائیگی کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اور قرض معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مہلت دینے کے مقابلے میں اگر ہم نے اس کو اس قید و بند سے آزاد کر دیا کہ تمہیں ہمارا قرض ادا نہیں کرنا ہے، تو یہ آزاد کر دینا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے اس کو راحت پہنچائی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہے کسی مقروض کے قرض کو اس کی سکت و صلاحیت نہ دیکھتے ہوئے معاف کر دینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو بالکل آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ نے جو قرض دیا ہے اس کا کتنا بینیفٹ آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ وہ مقروض آپ کو قرض واپس نہ کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 6008 میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور مصیبت چھٹ جائے تو وہ تنگ دست کے قرض کے معاملے میں اس پر آسانی پیدا کرے۔ واضح پیغام ہے اللہ کے پیارے نبی کا کہ جو شخص کسی مقروض کو اس کو مہلت دیتا ہے، اس کی آسانی تک مہلت دے دیتا ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ آپ کے قرض کو واپس کر دے، تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے ایسے قرض خواہ کی، اور اس کی مصیبت چڑھ جاتی ہے، اس کی دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی راحت و سکون عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو ثواب اسے عطا فرماتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 2391 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس سے سوال کیا گیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اسی عمل پر اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ تاجر جو کاروبار کیا کرتا تھا، اس نے لوگوں کو، جو مالدار تھے اس کو بھی مہلت دیا کرتا تھا، اور جو تنگ دست ہوا کرتے تھے اس کے قرض کو لوٹانے سے قاصر ہوا کرتے تھے تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ ذرا غور کریں کہ اس کے اس عمل کے عوض اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، جو بھی اس کے نام اعمال میں گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو یقیناً اس کا مقدر جنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، تھوڑی لمبی سی حدیث ہے، کہ مسند احمد 6054 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر روز قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم نے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے دیا گئے تو
جب تک اس کے پاس وہ پیسہ موجود ہے، ہر روز ہمیں 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رکھا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی تو اسے اس کی قرض کی مقدار کے 2 گنا اجر ملے گا۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قرض کے برابر ثواب ملے گا ہر روز صدقہ کرنے کا، اور دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مہلت دی تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی 1,00,000 روپے قرض دیا گیا تو اسے 2,00,000 روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی، ایک دن آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر روز قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور آج آپ نے فرمایا کہ اس کے قرض کے برابر 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی پہلی بار 1 گنا، دوسری بار 2 گنا اجر ملنے کی آپ نے بات کی ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اسی حدیث پاک کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا قرض کی ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے تک ہر روز اس قرض کی مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت پورا ہو جائے اور وہ مزید مہلت دیتا ہے تو ہر روز قرض کی مقدار کے برابر 2 گنا صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے۔ اب خرم صاحب، آپ نے چونکہ اپنے دوست کو 50,000 روپے قرض دیا ہے اور اس نے 6 مہینے کی آپ کو مہلت دی تھی کہ 6 مہینے کے اندر میں آپ کو ادا کر دوں گا، جیسا کہ آپ کے سوال میں آپ نے فرمایا، تو 6 مہینے تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس حدیث پاک کے مطابق مسند احمد حدیث نمبر 6054 کے مطابق اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ آپ کو ہر روز 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ہم کہاں اتنے مالدار ہیں کہ ہم اور آپ ہر روز 50,000 اللہ کی راہ میں خیرات کریں، لیکن غور کریں کہ آپ کا پیسہ اپنی جگہ موجود ہے اور آپ کو ہر روز 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے جب تک اس کے پاس یہ پیسہ موجود رہا ہے 6 مہینے تک۔ اب جب 6 مہینے کے بعد، جو اس نے 6 مہینے کا وعدہ کیا تھا، جب 6 مہینے سے اس کے ادائیگی کی میعاد جب پوری ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد جو آپ نے مہلت دی ہوئی ہے، اب بقول آپ کے کہ 8 مہینہ ہو چکے ہیں، ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے قرض واپس نہیں کیا، تو اب یہ جو 2 مہینہ اضافہ ہوا ہے، مزید وہ کہاں تک آپ سے ابھی وہ قرض کی واپسی کی صلاحیت تو اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ جو 2 مہینہ ہے اور اس کے بعد جتنی بھی آپ ان کو مہلت دیں گے، ہر روز آپ کو 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی بینیفٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اس سے واپس لیں گے تو آپ کا پیسہ 50,000 روپے واپس آئے گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ روزانہ 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ تو بہرحال جب تک وہ مہلت مانگ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ پریشان ہے، مقروض ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ تو کر دیا ہے لیکن دینے کی سخت نہیں ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو ایسے قرض خواہ پر جتنی نرمی کریں گے اتنا زیادہ دنیاوی اور اخروی اللہ تعالیٰ آپ کو بینیفٹ عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔